وہ ہے ہماری اسپرچویلٹی. پہلی تھی ہماری فزیکلٹی, دوسری تھی ہمارا انٹلیکٹ, تیسری تھی ہماری ایموشنز, اور چوتھا ہے ہماری اسپرچویلٹی. اسپرچویلٹی سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید ہم کوئی مذہبی بات کر رہے ہیں. اسپرچویلٹی سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, اس کا نام اسپرچویلٹی. جیسے آج ورک شاپ میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک ڈاکٹر ہے, بچہ ہے, لڑکا, وہ گاؤں میں رہتا ہے, غربت کے عالم میں رہتا ہے, غربت کے عالم. وہ کہتا ہے ہمارے گھر میں کچا مکان تھا, میرے ابا جی نا کمہاروں کا کام کرتے تھے, ایک کھوتا ریڑھی ہمارے ساتھ تھی, میں کھوتا ریڑھی پہ اسکول جاتا تھا. میری 4 بہنیں ہیں, مجھ سے چھوٹی ہیں, ہمارے گھر میں نل کا بھی نہیں ہے. میں ڈاکٹر بن گیا ہوں, میں انشاءاللہ محنت کروں گا, کوشش کروں گا, جدوجہد کروں گا, حق حلال کی محنت کروں گا. میں اپنے ابو امی کو حج کراؤں گا, 4 بہنوں کو اچھی تعلیم دوں گا, ان کی اچھی جگہ پہ شادی کروں گا. میں اپنا جو ہے نا بڑا گھر بناؤں گا ملتان شہر کے اندر, میں بڑی گاڑی لوں گا. اب اس میں کوئی حرج تو نہیں نظر آ رہا؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک اور آدمی ہے, وہ کہتا ہے میں گاؤں میں رہتا ہوں, میرے گاؤں میں ساری عورتیں ڈلیوری کے وقت 80% مر جاتی ہیں, میرے جو بچے ہیں وہاں گاؤں کے سارے مال نویش. میں ڈاکٹر بن گیا ہوں, اب میں نے اپنے گاؤں میں ڈلیوری کے دوران کسی عورت یا بچے کو مرنے نہیں دینا. اچھا, اب دونوں صحیح کر رہے ہیں, حق حلال سے کام, کوئی مال پریکٹس نہیں کر رہے, کوئی غلط نہیں کر رہے, لیکن دونوں کی اسپرچویلٹی میں بڑا فرق ہے. اسپرچویلٹی سے یہ مراد ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ نہیں کیوں کر رہے ہیں, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. یہ اگر ہمارے کرنے کی ریزن لوور لیول کی ہوگی تو ہماری اسپرچویلٹی نیچے ہوگی, اور ہمارے اگر کرنے کی جو ریزن فار آور بینگ وہ اوپر کے لیول کی ہوگی تو ہماری اسپرچویلٹی ہائی لیول کی ہوگی. تو جہاں ہم نے اپنی فزیکلٹی کو لک آفٹر کرنا ہے, وہیں ہم نے اپنی انٹلیکٹ کو لک آفٹر کرنا ہے, اور میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا کیسے کرنا ہے. اسی طرح ہم نے اپنی ایموشنل لائف کو کنٹرول کرنا ہے, اس کا میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ اپنے خیالات کو کیسے پاک کرنا ہے, صاف کرنا ہے. اور اسپرچویلٹی کو کیسے کنٹرول کریں کہ میرا پرپز آف لائف ہائر چلا جائے. یعنی آج میں صبح پیدا ہوا ہوں, اور میں صبح یعنی میں زندہ ہوں, آج جب اٹھا ہوں تو میں زندہ تھا, میرے ساتھ میرے گھر والے بھی زندہ تھے, جبکہ پوری دنیا میں تقریباً 13 لاکھ بندے رات کو فوت ہوئے ہیں, اور کم از کم 20 لاکھ بندے ایسے تھے جن کے عزیز و اقارب ان کے ساتھ نہیں اٹھے, لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں. مجھے یہ چانس کیوں دیا گیا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ مجھے یہ چانس کیوں دیا گیا ہے کہ میں آج پھر زندہ ہوں؟ اس کو تلاش کرنے کا نام اسپرچویلٹی. آج میں کیوں زندہ ہوں, آج میں کیوں زندہ ہوں. اچھا, اس کی تلاش کے لیے 3 گائیڈنگ پرنسپلس ہیں. پہلا یہ ہے جس سے آپ کی یہ اوپر چلا جائے لیول. پہلا پرنسپل یہ ہے کہ آپ کی نیڈ آپ کا آبجیکٹو نہیں ہو سکتی. اگر ہم نے اپنی نیڈ کو آبجیکٹو بنا لیا تو ہمارا پرپز آف لائف بہت نیچے رہے گا. یا اللہ میں نے گھر بنانا ہے, بس گھر میرا بن جائے. یہ آپ کی نیڈ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نیڈ کو حاصل نہ کریں, لیکن اگر آپ نے اس کو اپنا پرپز بنا لیا تو آپ کی اسپرچویلٹی بہت نیچے ہوگی. گاڑی آپ کی ضرورت ہے, پیسہ آپ کی ضرورت ہے, زیور آپ کا ضرورت ہے, زمین آپ کی ضرورت ہے, تو لیکن اگر آپ نے اس کو اپنا آبجیکٹو بنا لیا تو یہ پھر آپ کی اسپرچویلٹی اوپر نہیں جائے گی. سو آور نیڈ شوڈ نیور بی آور آبجیکٹو. آبجیکٹو نیڈ کے علاوہ کچھ اور ہونا چاہیے. دوسری شرط, جو آپ کا آبجیکٹو ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. 4 سال کے اندر میں چاہتا ہوں یہ کر لوں, 4 سال بعد آپ کر لیں گے, پھر کیا کریں؟ یورپ کے اندر یہی پرابلم ہو رہا ہے کہ ان کی نیڈ ان کا آبجیکٹیوز ہے, مطلب سب کا نہیں, اکثریت کا. اور اتنی زیادہ کوآپریٹ سوسائٹی ہے کہ وہ نیڈ تو فوراً پوری ہو جاتی ہے, اس لیے اسپرچوئل ہالونیس ڈیولپ ہو جاتی ہے, اس لیے ڈرگ ایڈکشن, اس لیے یہاں ناک میں. اب حیران ہے, پڑھا لکھا بندہ ہے. میں ہاسپٹل میں آسٹریلیا میں کام کرتا تھا, تو ایک لڑکی تھی, وہ ہماری لائبریرین تھی. شی واز سو پریٹی لیڈی کہ وہ آپ کی نظر ایسے نا ایک دم کوئی دیکھتے ہی اس پر پڑتی تھی. شی واز. ایک دن میں گیا, انہوں نے ٹنڈ کرائی ہوئی تھی, یہاں کان میں سوراخ کیا ہوا تھا. میں نے کچھ بات کی تو زبان کے اندر, آپ نے دیکھا کہ زبان کے اوپر بھی یہاں اس نے وہ پہنا ہوا تھا. اب اسپرچوئل ہالونیس ہے, سمجھ نہیں آ رہا کریں کیا. پورے یہاں ٹیٹوئنگ کرائی ہوئی ہے, سمجھ نہیں آ رہا کریں کیا. ایڈکشن ہو گئی, سیکسول عجیب بیہیویئرز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے, سوشل عجیب بیہیویئر ڈیولپ ہونا شروع, سوئسائڈل ٹینڈنسیز ڈیولپ ہونا شروع. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ آبجیکٹو جن چیزوں کو بنایا ہے وہ آبجیکٹو اچیو ہو گئے, اب آگے کرنے کو کچھ نہیں ہے.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग? तो या तो वो उस ऑब्जेक्टिव अगर नीड ना होता तो आपको कभी भी मौत ना आती, इस तरह की हालात ना होते। और दूसरा, ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। वो मैं अफसर ने जैसे कहा, मैं शायरी भी कभी कभी करता हूँ, तो एक मेरा शेर है, तुझे पाना मेरे जीने का मकसद, तुझे पाना मेरे जीने का मकसद, तुझे जब पा लिया तो क्या करूंगा, है ना? फिर तो मर जाना चाहिए। देखे ना, मेरा मकसद था कि मैं ना एक जबरदस्त किस्म का डीएचए में घर बना लूं, घर बन गया, अब आपको फौत हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका मकसद तो पूरा हो गया। तो यही, इसीलिए हम रोज मरते हैं कि हमारी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो हमारी नीड, आप कहें मेरी नीड है बहुत बड़ी, हम ये नहीं रोक रहे आप पोर्शे गाड़ी खरीदें, अपने अपने जहाज बनाएं, अपने आइलैंड्स खरीद लें, चार्टर्ड प्लेन्स के अंदर ट्रैवल करें, बट आप ये ना कहें मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये आपकी नीड है। अगर नीड है तो, और नीड और ख्वाहिश के दरमियान भी लाइन होनी चाहिए कि नीड और ख्वाहिश में हमें बात को समझ नहीं आता कि नीड क्या है और ख्वाहिश क्या है। तो एक तो स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने का ये तरीका है कि योर नीड शुड नॉट बी योर ऑब्जेक्टिव, और नंबर 2 कि आवर नीड शुड नॉट बी टाइम बाउंड। अब आपको मिसाल कहें कि टाइम बाउंड कैसे, सबसे बड़ी मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। उनका ऑब्जेक्टिव था क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। इट्स टाइमलेस। 63 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे इस दुनिया के अंदर, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 23 साल सिर्फ रहे। 23 साल का मोमेंटम देखें कितना है। लुक एट द मोमेंटम 23 साल की जिंदगी का, एक ऐसे आदमी का कि जो कि किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं पढ़े, जो यतीम थे बिल्कुल, जिनकी माली हालात बहुत ही कमजोर थे, छोटी सी एक बस्ती में रहने वाले थे। मोमेंटम देखें उनकी ऑब्जेक्टिविटी का कितना है, पता नहीं कितना अभी और एनहांस होगा मोमेंटम। और अपने करीब की मिसाल देखनी है, अब्दुल ईदी, मैं 3 दफा उनसे मिला हूं, तीनों दफा उन्होंने चपली पहनी हुई थी, तीनों दफा टूटी हुई थी जब मैं देखी है। एक दफा घंटा घर के चौक में मैंने इनको देखा था, मैं निश्तर में पढ़ता था, मैं साइकिल पे गुजर रहा था, मैं देखा वो खड़े थे, हाथ उसने ऐसे कुर्ता करके ना वो पैसे मांग रहे थे, मैंने भी उतर के उसमें 1 रुपया 2 रुपया डाला था, मुझे याद है। फिर एक दफ़ा मुझे एक दफ़ा मुझे अबू धाबी के एयरपोर्ट पे मिले, तो ही वॉज कमिंग फ्रॉम पैलेस्टाइन, तो वो लाउंज में थे, वहाँ से इकट्ठी कराची, तो मैं भी साथ आके बैठ गया। और एक दफ़ा मुझे और कहीं मिले, मुझे याद नहीं किस जगह के, लेकिन तीनों दफ़ा चपली टूटी हुई थी और तीनों दफ़ा ये कॉलर के ऊपर ना वो खद्दर की मैल लगी हुई थी। मोमेंटम कितना है उस बंदे का, जाता वो अपनी आंखें भी दे गया, कितना मोमेंटम है उसका, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी है ना। रहा तो 2.5 मरले के मकान के अंदर, तो 10-10 किनाल के बंगलों के कोठों वालों की क्या हैसियत है उसके सामने, जो 2.5 मरले के मकान में रहा, जिसने सारी टॉफियां गोलियां बेचने वाला, अच्छी तरीके से उर्दू भी नहीं बोल सकता था, मगर ऑब्जेक्टिविटी थी। तो ये दूसरी शर्त है। और तीसरी बड़ी अहम शर्त है कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल करने के लिए आप जो कोशिश करते हैं, उसके नतीजे में जो आप प्रोड्यूस करते हैं, उसके बेनिफिशियरी आपके अलावा कोई और भी होने चाहिए। इसको कहते हैं नोबेलिटी। आपका ऑब्जेक्टिव नोबल होना चाहिए, और नोबल का मतलब यह है कि आप जो कुछ हासिल कर रहे हैं अपनी उस ऑब्जेक्टिव की एफर्ट्स की वजह से, उसके बेनिफिशियरी आपके अलावा कोई और भी होने चाहिए। यानी आप, आपके सिबलिंग्स और आपके स्पाउस और आपके ऑफस्प्रिंग्स के अलावा भी होने चाहिए। एक बात याद रखिएगा, चैरिटी इज नेवर नोबेलिटी। हमारे घर में जितने सरगर्मियों में कपड़े बचते हैं ना सारे हम तो माइयों को दे देते हैं। दिस इज नॉट नोबेलिटी। हम देख चढ़ाते हैं हर रोज, सबको खाना खिलाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन नोबेलिटी ये है अपने हिस्से का काट के देना। ये जो चैरिटी है ना, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो इंडिकेटर किसी मुआशरे के गरीब होने का ये है कि जहां ज्यादा चैरिटी होती है। जब नबवी मुआशरा बेहतर हुआ था तो चैरिटी करने वाला कोई नहीं था, लोग परेशान थे, चैरिटी करें क्यों, कहां करें चैरिटी, वो ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। अब किसी को ज़कात दें, कहते मैं तो लेता ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं, तो फिर बैतुल माल में जमा करानी पड़ती थी ज़कात, क्योंकि लोगों ने ज़कात तो देनी होती थी। तो हम इस बात से कंफ्यूज होते हैं बाज़ का कि मैं तो खाना खिला देती हूं, मैं तो ये अच्छी बात है, आप करें, मगर इसको नोबेलिटी ना समझिएगा। ये इसलिए है कि हमारे मुल्क में पैसे की गैर मुनसिफाना तकसीम है। कुछ लोगों को अपनी चालाकी की वजह से, कुछ लोगों को अपनी मैनिपुलेटिव एबिलिटी की वजह से, या हमारे सोशल सिस्टम के निज़ाम की वजह से बाकी लोगों की निस्बत मेहनत की बकदर ज़्यादा पैसे मिल गए हैं।
اور وہ اس کو ایموشنلی جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم تو اپنے کپڑے جو ہیں گھر سردیوں میں اپنے نوکروں کو دے دیتے ہیں. نوکر ہیں کیوں ویسے؟ سوال یہ ہے. نوبیلٹی یہ ہے کہ ہمارا ایک بیٹا پیدا ہوا, اسی دن نوکرانی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا, ہمارا بیٹا ایف ایس سی میں نمبر نیا زیادہ آنے کے باوجود باپ کے پیسے کی بنیاد پر پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بن گیا, اور اس آیا کا جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ ابھی بھی آپ کے بوٹ پالش کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو بھی 10 لاکھ مہینے سال کا دے کر آپ اس کو ڈاکٹر بناتے, کم از کم وہ کوئی میٹرک ایف اے کر کے کہیں سوارج سورج اجمل صاحب کو کہہ کے کسی کو کہہ کے کہیں کو کلرک کی اڑایا ہوتا, اس کو بوٹ پالش کرنے والے لیول سے تو اوپر لیول پر لے کے گئے ہوتے کم از کم. جو 30 سال سے خاندانی نوکر گھر میں کام کر رہا ہے, اس کا بیٹا بھی پھر آگے ہمارا یہ میرے دادا کے ساتھ آیا تھا, نوبیلٹی تو نہ ہوئی. اور ہم کہتے ہیں نہیں ان کا ہم سب خیال رکھتے ہوتے, ان کی بیٹی کی شادی بھی کے لیے پیٹی میں نے خرید کے دی تھی, جوڑے بھی میں نے دیے تھے, اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں نوبیلٹی. اٹس ناٹ نوبیلٹی. نوبیلٹی یہ ہے کہ آپ کی آبجیکٹیوٹی کے نتیجے میں جو پروڈیوس ہوا ہے اس کی وجہ سے اگلے کا لائف سٹینڈرڈ کتنا اوپر ہوا ہے, لائف کا سٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کتنی اوپر ہوئی ہے, اس کا نام ہے نوبیلٹی. تو یہ تیسری شرط ہے. تو ان چاروں ڈائمینشنز کے اندر اگر ہم اپنے اوپر محنت کریں گے, ان سمری ہماری ہیلتھ اچھی ہوگی جس کی وہ 4 باتیں تھیں, ہمارا ایٹیچیوڈ ارننگ سے لرننگ کی طرف شفٹ ہو جائے گا, اور ہمیں ایموشنل کنٹرول ڈیولپ ہو جائے گا, اور ہماری زندگی کوئی بامقصد زندگی ہوگی, کوئی پرپز فل زندگی. چوتھی میں چیز بھول گیا تھا, چوتھی جو ہمارے باپ یعنی اس کی اسپرچویلٹی کے لیے وہ یہ ہے ہماری کوئی نہ کوئی لیگسی ہونی چاہیے. لیگسی کیا ہوتی ہے سر؟ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. ہمارے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے؟ ہم دنیا میں آئے, ہم فوت ہو گئے, کسی کو پتہ ہی نہیں. قبرستان میں دور لکھا ہو جاوید اقبال, بس ایک جاوید اقبال, کسی کو پتہ ہی نہیں کون جاوید اقبال. یہاں آیا تھا, رہا تھا, کھایا پیا, چلا گیا. یہ ہے لیک آف لیگیسی. لیگیسی ہے لوگ یاد کریں. اتنا بڑا کینوس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے, اب یہ سارے کینوس کے اوپر اور تو کچھ نہیں کر سکتے, چھوٹا سا کونے میں ایک سگنیچر تو کیا ہوا اپنا, ایک چھوٹے سے انیشل تو یہاں ہوں لوگ, کوئی کہے کہ یار اس شعبے کے اندر یہ ایک مرحوم تھا, یار یہ اس کا حصہ ہے. ہماری کوئی نہ کوئی لیگیسی ہونی چاہیے. لیگیسی ہمیں دنیا کسی نام سے یاد کرے, یہ وہ بندہ ہے جس نے پینسلین ایجاد کی تھی, یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ والا کام کیا تھا, یہ وہ بندہ ہے جس نے 25 بندے ٹرین کیے تھے, یہ وہ بندہ ہے جو اس ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا تو اس نے یہ سسٹم ڈیولپ کر کے چلا گیا تھا. لیگیسی. اگر ہماری کوئی لیگیسی نہیں ہے تو معاف کرنا, ہمارا تو اینیمل لیول کے اوپر ہے. گھوڑے کی کوئی لیگیسی نہیں ہے. آپ کو دنیا میں جتنے جانور ہیں نا, سوائے اصحاب کہف کے کتے کے, کسی کی کوئی لیگیسی نہیں ہے. وہ بھی اللہ قرآن میں ذکر آ گیا تو اس کی لیگیسی بن گئی ہے. ایز سچ اس نے اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی جانور کی کوئی لیگیسی نہیں ہے. لیکن انسان اپنی لیگیسی کریٹ کر سکتا ہے, چاہے وہ سویپر ہو, لیگیسی کریٹ کر سکتا ہے. تو لہٰذا ہماری آبجیکٹیوٹی میں آپ دیکھیں ہمیں لوگ کس نام سے یاد کرتے ہیں. اور ٹریجڈی یہ ہے سر کہ بعض اوقات ہم فخر سے یہ کہتے ہیں میں جانتا نہیں, میں بڑا غصے والا, تمہیں پتہ نہیں میں بڑا پیڑا آدمی ہے. یعنی ہم یہ اس بات پہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ میری نیگیٹو لیگیسی ہے. تمہیں پتہ نہیں میں بہت پیڑا آدمی ہے. یہ فکر آپ نے سنا ہوگا ضرور. تمہیں پتہ نہیں میں بہت پیڑا آدمی ہے. اللہ اکبر, استغفر اللہ العظیم. ہمارے ذمے تو اپنی ایک پازیٹیو لیگیسی کرنا تھا. یار تمہیں تو پتہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں یقین دلاؤں کہ میں اچھا آدمی. یہ لیگیسی ہماری ہونی, انسٹیڈ آف یہ میں بڑا پیڑا آدمی ہے. تو اسے ہم سب کو اپنی ایک آخری بات عرض کر کے میں پھر ختم کرتا ہوں. دیکھیے ہم سب اپنے ایکٹ کے کسٹوڈین ہیں. یعنی میں اگر برا آدمی ہوں, میں اس کا کسٹوڈین ہوں, میں اس کا ذمہ دار ہوں اور جواب دہ ہوں. اگر لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں, میں ہوں نہیں برا, میں اس کا بھی کسٹوڈین ہوں. وی آر کسٹوڈین آف آور ایکٹ اینڈ وی آر کسٹوڈین آف آور پرسیپشن. اگر ہماری پرسیپشن ہے کہ ہم برے ہیں, اس کے بھی ہم کسٹوڈین ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے ایکٹ کو امپروو بھی کرنا ہے, اپنی پرسیپشن کو بھی امپروو کرنا ہے. اس کا نام لیگیسی ہے. تو یہ ایک مختصر سا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ان ساری چیزوں پر ہم کام کریں گے تو ہمارا جب جانے کا وقت آئے گا تو ہم جاتے ہوئے یہ ہوگا کہ ہم ایک یوزفل لائف گزار کر اس دنیا سے جائیں گے. تھینک یو.